अभी तक हमने डिस्कस किया है कि एक स्प्रिंट जो है उसमें हम क्या एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं। तो स्प्रिंट स्टार्ट होता है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग से, और स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हम स्क्रम मास्टर के को चूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर हम स्प्रिंट बैकलॉग बनाते हैं, यानी सेट ऑफ फीचर्स, सेट ऑफ यूज़र स्टोरीज़ जो कि हमने इस स्प्रिंट में इम्प्लीमेंट करनी है वो चूज़ करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग में से निकालते हैं और उनको टास्क्स में डिवाइड करके उनको हम स्प्रिंट बैकलॉग में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जब स्प्रिंट बैकलॉग बन जाती है उसके बाद फिर हमारी स्प्रिंट की एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाती हैं। अब ड्यूरिंग स्प्रिंट हम क्या करेंगे? ड्यूरिंग स्प्रिंट हम पहला काम उन फीचर्स से हम अपने एप्लीकेशन डिज़ाइन बनाएंगे। एप्लीकेशन डिज़ाइन में दो चीज़ें मेजर रोल प्ले करती हैं। एक हम जो फीचर्स हैं उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन सी क्लासेस हमें बनानी पड़ेंगी, सॉफ्टवेयर क्लासेस क्या होंगी, तो वो आइडेंटिफाई करेंगे। और उसमें से जो आपके फीचर्स में से नाउन्स होते हैं आमतौर पे वो आपकी सॉफ्टवेयर क्लासेस बनती हैं, और कुछ नाउन्स जो हैं वो क्लासेस बनेंगी और कुछ नाउन्स जो हैं वो क्लासेस के एट्रीब्यूट्स बनेंगे। तो आपकी एप्लीकेशन में क्या क्या डिफरेंट क्लासेस होंगी ये आप क्लास डायग्राम में डिफ़ाइन करेंगे। और दूसरी उन क्लासेस की आपस में इंटरेक्शन से आप उस फीचर्स किसी भी फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो जो क्लासेस की इंटरेक्शन है उसको आप सीक्वेंस डायग्राम्स के अंदर शो करते हैं। तो आपका जो डिज़ाइन है उसमें क्लास डायग्राम्स और सीक्वेंस डायग्राम्स बनाते हैं, और ये आपके डिज़ाइन का हिस्सा है। अब क्लास डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम आपकी उसके हमने सैम्पल्स जो हैं वो आपको एफएपी डॉक्यूमेंटेशन टेम्पलेट के वर्जन 1 में दिखाए हुए हैं। अभी हम उसको एक नज़र देख लेते हैं। ये आपका टेम्पलेट है और इसमें ये स्प्रिंट जहाँ पर ये स्प्रिंट बैकलॉग है, इसके बाद आपको ये स्प्रिंट 1 की डिज़ाइन क्लास डायग्राम है। तो इसमें देखें कि ये एक सिनेरियो है जिसमें ये ऑर्डर प्रोसेसिंग का सिनेरियो है, उसकी क्लास डायग्राम है जिसमें ऑर्डर का कॉन्सेप्ट है, उसकी क्लास है, उसके ये फ़ीचर, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं और ये उसके मेथड्स हैं। इसी तरीके से कस्टमर की क्लास होगी, उसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये मेथड्स हैं। इसी तरीके से एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल ऑर्डर लाइन आइटम्स हो सकते हैं, तो ऑर्डर लाइन की क्लास है, उसके ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इसी तरीके से कस्टमर्स जो हैं वो कॉर्पोरेट कस्टमर हो सकते हैं और पर्सनल कस्टमर हो सकते हैं, तो ये इनहेरिटेंस हम शो कर रहे हैं। और ये डिफरेंट वन टू मैनी रिलेशन है स्टैटिक से। एक साइड पर वन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्डर हैज़ मैनी ऑर्डर लाइन आइटम्स, तो इधर स्टैटिक हमने शो कर दिया। तो इसी तरीके से मैनी ऑर्डर लाइन आइटम्स कैन बी रिलेटेड टू ए वन ऑर्डर, तो ये वन इस साइड पर है और स्टैटिक इस साइड पर है। तो ये जो एरो का सिंबल है ये शो कर रहा है इनहेरिटेंस को। ये कॉर्पोरेट कस्टमर और पर्सनल कस्टमर ये दोनों इनहेरिट कर रहे हैं इस कस्टमर की क्लास से, और कस्टमर की क्लास जो है वो उसका रिलेशन है एम्प्लॉय की क्लास के साथ। तो ये एक सेल रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉय है जो कि किसी कॉर्पोरेट कस्टमर को डील कर रहा है। तो ये एक वो फीचर्स जो कि हमने स्प्रिंट 1 में इम्प्लीमेंट करने हैं उनकी ये एक पार्शियल क्लास डायग्राम है। तो इस तरीके से आपने अपनी क्लास डायग्राम बनानी होगी। ये एक आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का एक हिस्सा है, इम्पोर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद फिर ये इसमें जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके किस तरीके से उन यूज़र स्टोरीज़ को इम्प्लीमेंट कर रही होंगी वो हम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर शो करते हैं। जैसे ये रजिस्टर की क्लास है उसको हमने इस तरीके से सीक्वेंस डायग्राम में शो किया। ये बॉक्स जो है ये टाइमलाइन को शो कर रहा है। इसी तरीके से ये सेल की क्लास है, उसकी ये टाइमलाइन है। रजिस्टर की क्लास के ऊपर मेक पेमेंट का मेथड कॉल करेंगे तो ये सेल के ऊपर मेक पेमेंट का मेथड कॉल होगा। ये बॉक्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट एक्टिवेट हो गया मेमोरी में, तो ये वाला मेथड कॉल करेगा। सेल की क्लास के ऊपर मेक पेमेंट का मेथड कॉल करेगा तो ये पेमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ये पेमेंट की क्लास है उसका ये क्रिएट मीन्स ये क्रिएट उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब ये जो सीक्वेंस डायग्राम है इसको फिर हम कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें ये सेल की क्लास की एक ये सैम्पल कोड आपको दिखाया हुआ है। तो ये अब हम डिज़ाइन से कोड की तरफ आ रहे हैं। तो ये सेल है, सेल की क्लास हमने उसका कोड किया है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है पेमेंट की,
یہ پیمنٹ کا اس کے اندر آبجیکٹ کریٹ کر کے اس میں رکھیں گے. میک پیمنٹ کا یہ میتھڈ جس کو ہم یہاں پہ کال کر رہے ہیں اس کو یہاں پہ ہم نے کوڈ کیا. اس میتھڈ کال کے رزلٹ میں ہم یہ آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں پیمنٹ کا. تو اس میک پیمنٹ کے میتھڈ کے باڈی کے اندر ہی ہم نے پیمنٹ کا آبجیکٹ کریٹ کر دیا. تو اس طریقے سے ہم سیکوینس ڈائیگرام میں آبجیکٹ کے انٹریکشن سے ہم کس طریقے سے اپنی یوزر سٹوری کو کوڈ کرتے ہیں. تو یہ آبجیکٹس کی انٹریکشن ہم سیکوینس ڈائیگرام میں شو کرتے ہیں. پھر ان کلاس ڈائیگرام سے سیکوینس ڈائیگرام بنائی اور اس سے پھر ہم نے اپنے ڈیزائن کو کوڈ میں کنورٹ کر دیا. تو اب سم ٹائم یہ ایک اور سنیریو ہے جس کی ہم نے سیکوینس ڈائیگرام جو آرڈر لائن کا جو ہم نے سنیریو جس کی کلاس ڈائیگرام دیکھی تھی اس کی یہ سیکوینس ڈائیگرام ہے. آرڈر کا ہے. آرڈر کے اندر ملٹیپل آرڈر لائن کے آبجیکٹس ہوں گے. اسی طریقے سے پروڈکٹ ہے. ایک آرڈر لائن جو ہے اس میں کوئی پروڈکٹ ہوگی, اس کی کوانٹٹی ہوگی, اس کی پرائس ہم گیٹ کریں گے جو کہ ہم اس آرڈر لائن سے ایسوسیٹیڈ ہے. پھر کوئی کسٹمر ہوگا, اس کے اگر اس کو ہم کوئی ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں تو اس کی ویلیو گیٹ کریں گے. تو یہ ایک سنیریو ہے جس کو ہم نے اس طریقے سے سیکوینس ڈائیگرام میں شو کیا. یہ آبجیکٹس کی آپس میں انٹریکشن کو ہم نے سیکوینس ڈائیگرام میں شو کر دیا. تو وہ ہمارے یوزر سٹوریز جن کی ہم کلاس ڈائیگرام اس میں موجود جتنی کلاسز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کی کلاس ڈائیگرام بنائیں گے. اور پھر اس کا کلاس ڈائیگرام سے ان آبجیکٹس کی, ان کلاسز کے آبجیکٹس کی انٹریکشن کو ہم شو کریں گے سیکوینس ڈائیگرام کے ذریعے سے. اور پھر سیکوینس ڈائیگرام کو اس طریقے سے ہم کوڈ میں کنورٹ کریں گے. تو یہ وہ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ہیں کہ ہم ڈیزائن سے کوڈ کی طرف جاتے ہیں. اب کچھ سم ٹائمز کچھ ایسے سنیریوز ہوتے ہیں جیسے کمپلیکس سنیریوز ہوتے ہیں کہ جیسے یہ کیمیکل ٹریکنگ سسٹم ہے جس کے اندر کوئی بھی ہم نے کیمیکل ایشو کرنا ہے, اس کی ریکویسٹ پلیس کرنی ہے. تو اس میں کافی ساری ڈفرینٹ کنڈیشنز ہمیں چیک کرنی پڑتی ہیں کہ یوزر ریکویسٹ کے لیے آتھرائز ہے یا نہیں ہے, کیمیکل اویلیبل بھی ہے یا نہیں, کیمیکل اگر ہیزرڈس ہے یعنی خطرناک کیمیکل تو ریکویسٹر کو ٹرینڈ ہونا چاہیے. اور پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ ریکویسٹ جو ہے وہ کیمیکل کی ایکسیپٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ ڈفرینٹ سنیریوز ہیں. اگر آتھرائز نہیں ہے, یوزر از آتھرائزڈ فالس ہے تو ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر یوزر از آتھرائز ٹرو ہے لیکن کیمیکل اویلیبل نہیں ہے پھر بھی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جائے گی. اسی طریقے سے اگر یوزر آتھرائز ہے, کیمیکل اویلیبل ہے, کیمیکل ہیزرڈس نہیں ہے تو یہ ایکسیپٹ ہو جائے گی ریکویسٹ. اسی طریقے سے اگر یوزر آتھرائز ہے, کیمیکل اویلیبل ہے, کیمیکل ہیزرڈس ہے اور ریکویسٹر ٹرینڈ نہیں ہے تو بھی ریکویسٹ ریجیکٹ ہو جائے گی. اور اسی طریقے سے اگر یوزر آتھرائز ہے, کیمیکل اویلیبل ہے, کیمیکل ہیزرڈس بھی ہے اور ریکویسٹر ٹرینڈ بھی ہے, یہ ساری کنڈیشنز ٹرو ہیں تو ایکسیپٹ جو ہے وہ ریکویسٹ ایکسیپٹ ہو جائے گی. تو اس طریقے سے ایسے کمپلیکس سنیریوز کے لیے ہم ڈیسیژن ٹیبلز بناتے ہیں. اگر آپ کا ایسا کمپلیکس سنیریو نہیں ہے جس میں بہت زیادہ ڈفرینٹ کمبینیشن آف کنڈیشنز ہیں جن کو آپ کو ایویلویٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈیسیژن ٹیبل بنانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک سیکشن آپشنل ہے آپ کی ڈاکومنٹیشن میں. اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹنگ کنڈکٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹنگ کے لیے ہم اپنی ایک یوزر سٹوری لیں گے اور اس کے اگینسٹ اس کا ٹیسٹ کیس لکھیں گے اس فارمیٹ میں. اس کا ہم ایپک کا نیم بیک لاگ کی آئی ڈی بتائیں گے, اس کا ٹیسٹ کیس آئی ڈی خود سے ہی ہم اسائن کریں گے. اس کے بعد ٹیسٹ کا ٹائٹل دیں گے. پھر اس میں ٹیسٹ کے اسٹیپ کے فار ایگزامپل رجسٹر اور اکاؤنٹ کی آپشن ہم چوز کر رہے ہیں. فار ایگزامپل یہ اکاؤنٹ کریشن ود ویلڈ ڈیٹا, یہ اکاؤنٹ مینجمنٹ کی ہمارا ایپک ہے اور یہ اس کی یہ ہماری یوزر سٹوری کی آئی ڈی ہے AM-06. اس میں ہم جو ہے وہ اکاؤنٹ کریشن کو دیکھ رہے ہیں. تو پہلا سٹیپ ہے کہ رجسٹر اکاؤنٹ کے آپشن کو سلیکٹ کرے گا, ویلڈ ڈیٹا انٹر کرے گا جس میں یوزر نیم کی فیلڈ میں آگے ٹیسٹ ڈیٹا کے اندر ہم نے اس کا ٹیسٹ ڈیٹا دے دیا کہ یہ یوزر نیم کی ویلیوز انٹر کرے گا ٹیسٹر. اور اس کے بعد اس میں ویلڈ ڈیٹا میں اس میں ویلڈ ای میل فیلڈ میں ہم یہ ای میل دیں گے. تو ٹیسٹ ڈیٹا میں ہم نے یہ ای میل مینشن کر دی. یہ اسٹیپ تھرڈ جو ہے وہ انٹر ویلڈ ڈیٹا ان ای میل فیلڈ ہے. پھر اسی طریقے سے ہم پاسورڈ کے اگلا اسٹیپ ہے پاسورڈ کے فیلڈ میں ویلڈ ڈیٹا انٹر کریں گے. ایٹ لیسٹ 12 کریکٹرز ہوں ود 1 کیپٹل 1 اسمال لیٹر 1 نمبر اینڈ 1 اسپیشل کریکٹر.
تو یہ ہم نے پاسورڈ جو ہے وہ جو اس سارے کرائٹیریا کو فلفل کرتا ہے وہ انٹر کیا، پھر رجسٹر بٹن پر ہم نے کلک کیا، تو اب ہر ایک کے اس کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس جو ہے وہ ہم مینشن کر رہے ہیں۔ جب ہم ٹیسٹنگ کریں گے یہ ایکسپیکٹڈ رزلٹ ہم لکھیں گے جب ٹیسٹ کیس رائٹ کر رہے ہوں گے، جب اس کو ایکچوئل اپلیکیشن کو ٹیسٹ کریں گے تو یہ اس کے ایکچوئل رزلٹ لکھ دیں گے کہ اس میں ایکچوئل رزلٹ کیا ہوئے۔ تو اس میں ہر اسپرنٹ کے اندر ہم کچھ جو سلیکٹڈ فیچرز ہوں گے پروڈکٹ بیک لاگ سے ان کو لیں گے، اس کو ٹاسک میں کنورٹ کریں گے، اسپرنٹ بیک لاگ میں ان کو لے کے آئیں گے۔ پھر وہ جو ٹاسک ہوں گی ان کو ہم ان کا ڈیزائن جو ہے وہ اس میں ہمیں کلاس ڈائیگرام اور سیکوینس ڈائیگرام ڈیفائن کریں گے، اور اس ڈیزائن کو ہم کوڈ کریں گے، اور پھر کوڈ کو ہم ٹیسٹ کریں گے ان ٹیسٹ کیسز کے تھرو۔ تو یہ ہماری سیٹ آف ایکٹیویٹیز چلتی رہیں گی تھرو آؤٹ دا اسپرنٹ، اور یہ ہمارے پاس ڈیزائن کی ایکٹیویٹیز ہو گئیں، یہ ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹیز، ہم کوڈ کو ریفائن کریں گے، پھر ٹیسٹنگ کے اندر ہم ڈیسیژن ٹیبل جو ہم نے ڈسکس کیے اور ٹیسٹ کیسز بنائیں گے اور اپلیکیشن کو ٹیسٹ کریں گے۔